السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے اردو کی 7ویں کتاب بہارستانی اردو۔ پیارے طلباء و طالبات، ہم آج سبق نمبر 11 تین کہانیاں پڑھیں گے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 63 پر۔ تین کہانیاں۔ بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی، دادی اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں۔ آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں، لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا۔ پیارے طلباء و طالبات، جیسا کہ اس انٹروڈکشن میں آپ نے سنا کہ کہانیوں میں ویسے بھی بچے دلچسپی لیتے ہیں، خاص کر دادی اماں کی کہانیوں سے، نانی اماں کی کہانیوں سے، اور ان کہانیوں میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیجئے شروع کرتے ہیں تین کہانیاں۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ہے چالاک بندر۔ پہلی کہانی، چالاک بندر۔ میں اس کی خواندگی کرتا ہوں، آپ دیکھیں بھی، سنیں بھی، اور ہمتن گوش بھی رہیں، یعنی پوری دلچسپی سے آپ سنیں۔ کسی دریا کے کنارے۔ دریا یہاں پر اس میں نکرہ ہے۔ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ آم کا درخت جب کہیں گے تو یہ بن گیا اس میں معرفہ، کیونکہ اگر ہم صرف درخت کہیں گے یہ ہو گیا اس میں نکرہ، یعنی عام نام، کامن نام، درخت۔ جب ہم کہیں گے آم کا درخت، سفیدے کا درخت، بید کا درخت، چنار کا درخت، تو اسے ہم کہیں گے اس میں معرفہ، خاص نام۔ اس طرح جب دریا پڑھا ہم نے، یہ ہے کامن نام، عام نام۔ لیکن جب ہم کسی دریا کا نام لیں گے، مثلا جہلم، چناب، تو یہ ہے اسم معرفہ۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ کن دونوں میں؟ بندر اور مگرمچھ میں۔ بندر اس جنگل میں رہتا تھا، درختوں پر رہتا تھا، اور مگرمچھ دریا میں رہتا تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی تھی۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا۔ جب بھی مگرمچھ اپنے اس دوست بندر سے ملنے آتا دریا سے نکل کر، تو مگرمچھ جو ہی اس کے گھر پہنچتا، اس کا گھر مطلب درختوں میں پہنچتا، تو یہ بندر آم دے کر اس کی میزبانی کرتا، میٹھے میٹھے آم اس کو کھانے کو دیتا۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا، یعنی اپنے دوست سے لیے گئے ان آموں کو مگرمچھ اپنے ساتھ لے چلتا اور دریا کے بیچوں بیچ اپنی بیوی کو بھی کھلاتا تھا۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بہت میٹھا ہوگا۔ اب کہانی الٹی ہو گئی، یعنی مگرمچھ کی بیوی، اس نے کیا سوچا کہ یہ میٹھے میٹھے آم کھانے والے کا دل بھی کتنا میٹھا ہوگا، کیوں نہ اس کا بھی مزہ لیں گے۔
میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ کس کی بات؟ بیوی کی بات۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ بندر مان گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دوست نے دعوت کی۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی، یعنی میں آپ کو کیوں لے رہا ہوں اپنے گھر۔ بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی، میرا دل تو درخت پر رہ گیا۔ اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ میں ساتھ لے آتا۔ اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ یہی ہو گئی دانائی۔ اب اس بندر نے کیا کہا؟ ایک پلان سوچی اس نے اور کہا کہ میرا دل جو آپ کی بیوی کھانا چاہتی ہے، وہ تو میں درخت پر مجھے رہا ہے وہ، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس سے ساتھ لیتا اور آپ کی بیوی اسے کھا جاتی۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا، دوست، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ جی ہاں طلباء و طالبات، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دوستی، ایک ظالم کی دوستی ہمیشہ ظلم پر ہی انجام کو پہنچتی ہے۔ لہذا دوست بنانے کے وقت دیکھنا چاہیے کہ میں جس کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس بندر نے مگرمچھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر چالاکی سے اس نے اپنا جان چھڑایا، ورنہ وہ موت کے آغوش میں جا پہنچا ہوتا۔ پیارے طلباء و طالبات، میں اسے ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ اسے پھر خود بھی پڑھیں تاکہ آپ کی زبان بھی ٹھیک ہو اور آپ کی لکھائی بھی درست ہو اگر آپ اسے کاپی پر لکھیں۔ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ بندر مان گیا۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی۔ بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی، میرا دل تو درخت پر رہ گیا۔ اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ میں ساتھ لے آتا۔ اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔
کنارے پر آکر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا، دوست، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، یعنی شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ اس سے خود پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔